اجالے اترے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل نہیں ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ہمیں چند لمحوں کے لیے یہ بہت بڑی دولت امٹ کے آ جاتی ہے ہمارے سینے میں، کڑکتی دھوپ میں، برستی ہوئی گرمی میں، زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، وضو کرتے غسل کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کوئی قطرہ نیچے نہ اتر جائے۔ کیوں؟ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے نا، پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا پانی نہیں پیتے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دکان پہ بیٹھ کے جب ڈنڈی مارتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب رشوت لیتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بھٹکتا ہے، سوچیں بہکتی ہیں، نظر بھٹکتی ہے، تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وہ تو جہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے، أَرَى زَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء، سنو اپنے رب کی نظر کی نگاہوں کی تیزی۔ کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پتھروں میں، پہاڑی سلسلے میں، پہاڑوں کی جڑوں میں ایک گہری غار ہے، اس غار میں آگے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر چیونٹی چلتی ہے، اس چیونٹی کے پاؤں سے اس سوراخ کے اندر ایک ننھی سی لکیر بنتی ہے جس کو تم کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتے ہیں، اس کی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو تمہارے ذہن کی سکرین پر آنے والے خیال بھلا رب اس سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، جو مخفی لوگ رکھتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اب اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اے محبوب دین کا کام ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یہ آسان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے یار دین پہ چلنا، ٹھیک ہے واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے، تو جس کے لیے وہ آسان کر دے، وَنُيَسِّرُكَ، ہم اس معاملے کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، اس شخص کے لیے جو سہولت چاہتا ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کرتے جائیے، نصیحت تاکہ فائدہ دے۔ بعض نے ان شرطیہ مانا اور بعد میں جو ہے ایک جملے کو حذف مانا ہے، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت نفع دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں آپ نصیحت کرتے جائیں، یہ نصیحت کے عمل کو نہ چھوڑیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نصیحت ہر صورت میں نفع دیتی ہے، اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے نصیحت فائدہ بخش ہوتی ہے۔ اگر کوئی قبول کرے تو فریقین کا بھلا ہو جائے گا، نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، جس کو نصیحت کی گئی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو جس نے نہیں قبول کی اس کو تو فائدہ نہیں ہوا، جس نے کی اس کو تو فائدہ ہوا نا۔ اس لیے نصیحت فائدہ ضرور چھوڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پتھر پہ روز قطرہ گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہوتا ہے۔ تو کہا محبوب تم نصیحت کے عمل کو جاری رکھو، اللہ ان سب کے دل پھیر دے گا اور یہ ایمان کی بہاروں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے چلے جائیں، ان نفعت الذکر، بعض نے اس کو ان شرطیہ مانا اور آگے کوئی حذف نہیں جو ہے وہ مانا، اور یہ صورت ہے مکی، تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے محبوب ان کو نصیحت کریں اگر یہ نصیحت قبول کریں، اور اگر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے چھوڑ دیں ان کو، مدینے والے تیری راہیں تک رہیں۔ اگر یہ مکے والے قبول کرتے ہیں نصیحت تو کریں، ان کو نہیں کرتے پتھر مارتے ہیں، گڑے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجریاں ڈالتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتے ہیں۔ محبوب اگر یہ نہیں قبول کرتے چھوڑ دیں ان کو، مدینے والے تیری راہوں میں طالع البدر علینا کے گجرے لیے کھڑے ہیں اور تیری راہوں میں منتظر ہیں، آپ ان کو چھوڑیں اور مدینے والوں کو نصیحت کریں۔ محبوب جو ہی تیرے لبوں سے لفظ نکلیں گے ان کے دلوں میں اترتے چلے جائیں گے۔ فذکر نفعت الذکر سیذکر من یخشی، جس کے سینے میں خشیت کا نور ہے ان قریب وہ تیری نصیحت کو قبول کر لے گا۔ جس کے سینے میں خشیت ہے، ڈر ہے اللہ کا، جب نصیحت ہو اور نصیحت اچھے انداز سے کی جائے تو اللہ سے ڈرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نصیحت کو قبول نہ کرے، وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کے دل میں اترتا ہے۔ ایمان کی چونکہ اس کے سینے کے اندر چاشنی موجود ہے، ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہے، اور جب نصیحت ہوتی ہے تو ضرور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى،
لیکن نصیحت سے دور کون رہتا ہے؟ نصیحت کو قبول کون نہیں کرتا؟ اشقا، جو ازلی بدبخت ہے، جو شقی ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی نصیحت کرو وہ قبول نہیں کرے گا. سارا قرآن بھی پڑھ دو وہ قبول نہیں کرے گا. محبوب تو ساری زندگی ان کے سامنے اپنے لیل و نہار گزار دے وہ قبول نہیں کریں گے. چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دے وہ قبول نہیں کریں گے. سورج کو عصر کے وقت بھی پلٹا کے لیا وہ قبول نہیں کریں گے. اس کے اپنے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑے پھر بھی قبول نہیں کریں گے. تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرے گا. اچھا وہ قبول نہیں کرے گا تو چھوٹ جائے گا؟ کہا نہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ بدبخت ہے جس کو ہم بڑی آگ میں ڈالیں گے. چھوٹی آگ میں نہیں، بڑی آگ میں. حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت سناؤ. تو جبریل نے عرض کی حضور احون، جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے. تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی، یاغلی منہما دماغہ، دماغ کھولنے لگے گا اور پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبریل کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرائے گا. تو وہ کتنا سخت ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. کون؟ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا. مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی. قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے کر موت کو مینڈے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے. پھر موت کو موت آ جائے گی. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب وہ سخت مایوس ہو جائے گی. اب تو موت بھی مر گئی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی. انسان کے لیے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. یہ بے ہوشی بھی اللہ کا انعام ہے. بہت زیادہ تکلیف ہوگی، صحیح نہیں جاتی، بندہ بے ہوش ہو گیا، چلو تکلیف کا احساس ختم ہو گیا. تکلیف اور زیادہ بڑی، دکھ اور زیادہ بڑھ گئے، بندہ مر گیا تو جان چھوٹ گئی. لیکن نہ قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی. اور آگ ہے کہ وہ لوگ کی طرح، تارکول کی طرح چپک جائے گی جسموں سے، اور اس آگ سے وہ 70 گنا تیز ہے. اور انسان جو جہنمی ہے وہ پکارے گا 70 سال تک تو دروغہ جہنم اس کی آواز ہی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد کڑک کے گرج کے گئے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. اس کو پھر پانی دیا جائے گا. منرل واٹر کی بوتل دی جائے گی، اس کو پیپسی شیزان دیا جائے گا؟ نہیں. پڑھو قرآن پڑھو. اس کو کیا پانی دیا جائے گا؟ اس کو مائع حمیم دیا جائے گا، اس کو غسلین پلایا جائے گا، اس کو غساق دیا جائے گا. یہ مائع حمیم کیا ہے؟ یہ غساق کیا ہے؟ یہ غسلین کیا ہے؟ اتنا گرم ہوگا کہ جب پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا تو اس سے جو بھاپ اٹھ رہی ہوگی، جب پینے کے لیے چہرہ آگے کرے گا تو چہرے کی ساری کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی. لیکن اب اس نے مانگا تھا پینا پڑے گا، فرشتہ کہے گا پی اب اس کو. تو جب وہ پیے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے گر جائیں گی اور وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا میں انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنا بدبودار ہوگا. وہ اس کو پلایا جائے گا. 70 سال تک وہ پانی مانگتا رہے گا اور 70 سال کے بعد اس کو یہ دیا جائے گا، اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. تو پھر وہ اس کی زندگی ہوگی؟ موت تو ہوگی نہیں تو زندہ پھر ہوگا نا. ثم لا یموت فیہا، وہ مرے گا نہیں اس میں. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ثم لا یموت فیہا، قرآن کہتا ہے وہ اس میں مرے گا نہیں. اچھا مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا؟ کہا گا ولا یحیا، جیے گا بھی نہیں. جیتے بھی نہیں پر مرتے بھی کہاں ہیں. مر مر کے جیے جانے کی جینے کو سزا دیتے ہیں کہ نہ تو موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے. جیا جاتا نہیں. آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اور آگ بھی اتنی گرم کہ جلسا دے. اور جسم کی کھال 70 گز موٹی کر دی جائے گی تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ اس کو سہنی پڑے. اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے گا. یہ شکل چھین لی جائے گی. یہ محمدی صورت ہے.
جہنم میں جانے والا اس شکل میں نہیں جائے گا، وہ بڑی خوفناک شکل ہوگی، جو لوگ اس شکل سے جہنم میں جائیں گے، پھر دائیں بائیں آگ جلس رہی ہوگی، اور ایسی ایسی وادیاں ہیں جن وادیوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں پھر کچھ جینا ہوگا، ولا یحییٰ، کہا جیے گا بھی نہیں، مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کچھ جینا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے رب کے حکموں کو توڑا، جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول نہ کیا، جس نے دین کی پرواہ نہ کی، حضور صدائے دل نواز دیتے رہے، حضور کے قریب نہ آئے، لیکن وہ لوگ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ دی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا، کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی ستھرائی کی۔ باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے، کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نسب دعوت میں جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں، کیا کچھ نہ کیا اس ظاہر داری کے لیے۔ کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں، بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے۔ تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی۔ اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز لگائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا۔ جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا، وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا۔ یار صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو۔ وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا۔ حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے، جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی، خزاں کا موسم تھا، پتے زرد ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنہ ہو گئی۔ حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے، عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو جنبش کیوں دی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی۔ کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی، پتے لٹک رہے تھے، زرد ہو گئے تھے، حضور نے پکڑا جھٹکا دیا، میں منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔
حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے بھی یوں عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا اور کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حضور فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا ہو گئی، ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا۔ کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہٰبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ صرف اچھا مکان بنا لینا یہ مقصد حیات ہے؟ یہ تو ایک بجڑا بھی کر لیتا ہے۔ بہت ساری دولت جمع کر لینا یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے، صبح بل سے باہر نکلتی ہے، دوپہر تک شام تک خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے اور برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا، یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ جس طرح موت تلاش کرتی ہے رزق بھی تلاش کر لیتا ہے۔ یہ تو مل کے رہنا اس نے، صرف اس نے تھوڑا سا آسرا کرنا ہے، اس نے تھوڑی سی محنت کر دی، باقی مقدور مل کے رہے گا۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اس کا مقصد۔ اور جو اس دنیا کے اندر یہ مقصد حاصل نہ کر پایا، آؤ قرآن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا تو مقصد ہی دنیا ہو گیا، ہر وقت تمہاری فکر ادھر لگی ہوئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا بھی ٹھیک ہو آخرت بھی بہتر ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے سخت کمزور، حضور نے فرمایا شاید تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ عرض کی ہاں حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی آخرت میں ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، تاکہ میرے آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ جو تکلیفیں آخرت میں آنی ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بہتری دے۔ تو مومن دونوں جہانوں کی بہتری چاہتا ہے، لیکن کبھی دنیا اور دین دونوں مقابل آ جائیں، حالات ایسے بن جائیں کہ ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو مومن کی ترجیح دین ہوتا ہے، لیکن جو دین کو واز دیتا ہے دنیا کے پیچھے وہ سخت خسارے کا سودا کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، کیا حیثیت اس زندگی کی؟ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، توجہ چاہوں گا، حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ ساری دنیا 50-60 سال کی ہے اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذرا اندازہ تو کریں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ تو کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں جا سکتا۔ کتنی دیر تک تم بچے رہو گے؟ آخر موت تو تمہیں دبوچ لے گی۔ موت نے تو شہنشاہوں کو نہیں چھوڑا، کتنے کتنے گھر اجاڑ دیے موت نے۔ تم بھی موت کے شکنجے میں آنے والے ہو، مت سمجھو کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آخرت میں روڑے بھی مل جائیں نا ٹھیکریاں، اور دنیا پہ سونے سے گھر بھرے ہوئے ہیں تو آخرت پھر بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا عارضی ہے اور وہ ٹھیکریاں دائمی ہیں۔
کوئی آپ کو امانت دے دے